ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم میں ہیں، لیکن ان کے عقائد ایسے ہوتے ہیں جیسے کراچی کے محمد شیخ صاحب بھی اس طرح کے کچھ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے فزیکل وجود کو نہیں مانتے، یا احمدی حضرات ہیں۔ تو کیا ان کے پیچھے کبھی کہیں ان کے پاس گئے ہوں تو ان کے پیچھے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بے تکلف نماز پڑھی ہے۔ نماز تو آپ کی نماز ہے، اس میں جو شخص امامت کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مجھ کو یا آپ کو کیا حق ہے کہ ہم اس کے اسلام کا انکار کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی نا۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ الزام لگائیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹے ہوئے ہیں، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو کلپ ابھی آپ نے دیکھا ہوا ہے یہ غامدی صاحب کے اپنے پیج پہ شائع ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو تحریر وغیرہ ہے وہ بھی ان کی اپنی ہے، یعنی کہ وہ قادیانی طبقے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ انسان جب زیادہ اس کی عمر ہوتی ہے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ میچور باتیں کرے گا، وہ ایسی باتیں کرے گا کہ جو سن کے دل کو لگتی ہوں گی، لیکن اس عمر میں غامدی صاحب کو کیا سوجی کہ ایک تو اتنی پرووکٹیو بات کریں اور پھر جان بوجھ کے اس کو اسپیسیفائی کریں قادیانیت پہ، حالانکہ اگر آپ سوال سنیں تو اس کے اندر صرف قادیانیت کی نہیں بلکہ اور بھی باتیں کی گئی تھیں، لیکن انہوں نے باقی کو کٹ آؤٹ کر کے جو ساتھ ٹیکسٹ لکھا ہے اس میں انہوں نے واضح کیا کہ یہ قادیانیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قادیانیوں کی بھی پھر وہ جو عبادت کرتے ہیں اپنی طرف سے اس کو بھی ہم نماز ہی کہیں گے۔ اور غامدی صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا حق ہے مجھے کہ ایک آدمی اگر خود کو مسلمان کہتا ہے تو میں اس کو مسلمان نہ کہوں یا اس پہ میں سوال اٹھاؤں۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اس کا معاملہ حق سے نہیں ہے بلکہ اس کا معاملہ فرض سے ہے۔ ایک آدمی اگر اسلام کے بنیادی عقائد سے منحرف ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان آپ کا یہ حق نہیں رہتا، آپ پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آپ امت کے اجماع کی بات کرتے ہیں، آپ نے باتیں تو سنی ہوں گی کہ امت کبھی کسی غلط چیز پہ جمع نہیں ہوتی۔ 3 عالمی فتوے ہیں، عالمی فتوے دنیا کے ہر اسلامی ملک کی طرف سے جو قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ اب آپ کا اجماع کے اوپر کیا کوئی پرنسپل جو آپ نے بنایا ہوا تھا کیا اس کی کوئی وقت رہ جاتی ہے؟ یا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے، ان کے عقائد کو کفریہ کہتے ہیں، پر ایٹ دا سیم ٹائم آپ تکفیر معین اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم کسی آدمی کو، اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں وہ تو بہت زیادہ اس بات کو اٹھاتے ہیں غامدی صاحب، کہ ہم کسی آدمی کا نام لے کے بات نہیں کرتے، مجموعی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے عقائد کفریہ ہیں، چونکہ کفری ہیں تو پھر آپ کافر ہوں گے۔ اب یہ اس میں آپ کا کتنا ویو ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کے اسٹوڈنٹس نارملی دے رن ود دیئر آرگومنٹ کہ نام نہ لیں ویسے کہہ دیں۔ تو یہاں پہ بھی کسی نے نام تو نہیں لیا کہ فلاں قادیانی کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہاں بھی تو بات ہو رہی ہے نا کہ کسی بھی قادیانی کے پیچھے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اگر وہ مجموعی طور پہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جو کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کا موقف عام طور پہ سامنے آتا ہے، تو پھر ان کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں مجھے یہ بھی سمجھائیے گا غامدی صاحب، بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیے گا کہ ایک آدمی جب کہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نماز میں، اور اس سے اس کی مراد ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جہاں پہ نام آ رہا ہے وہاں پہ ایک ایسی شخصیت مراد لی جا رہی ہے جس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ چلیں آپ نہیں سمجھتے لیکن کم سے کم آپ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں سمجھتے، وہ آدمی سمجھتا ہے۔ یعنی کہ اب وہ آدمی جو ہمارے 2 موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں اسلام میں داخل ہونے کے، کہ توحید کی شہادت ہے اور نبوت کی شہادت ہے، وہاں پہ اس نے نبی تبدیل کر دیا ہے، نام وہی رکھا، شخصیت تبدیل کر دی ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا وہ گواہی جو ہے وہی مانی جائے گی آپ جو گواہی پیچھے دے رہے ہوں گے؟ اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کا جو ٹریڈ مارک جواب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اہل حدیث سے پوچھ لیں، ان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس کی اپنی ہے، جو مقتدی ہیں ان کی اپنی ہے، تو یہ تو معاملے جو ہیں فقہی ہیں، سب کے اپنے اپنے ہیں۔ لیکن یہ آپ کا آرگومنٹ اس لیے کام نہیں کرے گا کہ ایون اہل حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کافر کے پیچھے نماز پڑھ لیں اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے، یہ فرق آ سکتا ہے کہ کوئی اگر عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے اور کسی کی ظہر کی رہ گئی ہے تو وہ ظہر کی نیت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وہ فقہی معاملہ ہے، صرف اہل حدیث میں نہیں ہے، اور بھی ہے، غالباً مالکی فقہ میں بھی ہے، کم سے کم میرے ساتھ جو یونیورسٹی میں لوگ پڑھتے تھے UK میں افریقنز، وہ تو ایسا کر لیا کرتے تھے۔ بہرحال ایک فقہی نوانس ہے، لیکن ان سب میں جو ایک کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ بہرحال کسی مسلمان کے پیچھے ہی ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق شارع اسلام کے ساتھ ہے۔ اب بتائیے غامدی صاحب، ہم آپ کی عزت بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ بار بار ایسی حرکتیں کریں کہ رینڈ کارپوریشن والی بات بار بار آپ کے سامنے آپ کے نافذ ہو، تو رینڈ کارپوریشن نے تو ایسے ہی لوگوں کو کہا تھا نا جیسے آپ ہیں، وہ چھوٹے میاں ہیں، وہ تو اس قدر امریکہ نوازی، میں کیا کہوں،
ایک آپ ہیں، آپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ غامدی صاحب اچھے آدمی ہیں، بس ان کے آگے پیچھے جن لوگوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے وہ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ جو آگے پیچھے آدمی ہیں، اگین یہ آپ لوگوں کی اپنی پولیٹکس ہے، مورد کی، آئی ہیو زیرو انٹرسٹ ان دیٹ، لیکن اس بات کا الزام اب ہم ان لوگوں کو دیں یا آپ پہ دیں، یا آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیں کہ شاید اب اور ہم چھوڑ سکتے ہیں بشرط یہ کہ آپ بھی چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے اب اگر میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا تو مجھے نہیں کرنی چاہیے، جسے لوگ مس لیڈ ہوتے ہوں۔ لیکن اگر آپ پھر بھی اس چیز پہ قائل ہیں کہ جو آدمی خود کو مسلمان کہتا ہے اس کو مسلمان ہی کہا جائے، تو پھر ایک کام کیجئے گا، آپ امریکہ میں خود کو ایک دفعہ یہودی کہہ کے یا عیسائی کہہ کے، جو بجٹنگ کی جاتی ہے یہودی اور عیسائی اور مسلمان اداروں کی حفاظت کے لیے، پورے یو کے میں کی جاتی ہے، یورپ میں کی جاتی ہے، امریکہ میں کی جاتی ہے، تو آپ ایک دفعہ خود کو یہودی ڈکلیئر کر کے ان سے کہیں کہ میں نے اپنے ادارے کے لیے مجھے فنڈز چاہیے، میں یہودی ہوں، اور جو یہودیوں والا جو وہ پیسہ ہے وہ آپ تھوڑا سا مجھے دے دیں، یا عیسائیوں والا مجھے دے دیں۔ اگر تو انہوں نے دے دیا اس بیس پہ کہ چونکہ آپ نے خود کو یہودی کہا ہے دیر فور آپ کو یہودی مان لیا جائے، تو پھر تو آپ کے آرگومنٹ میں جان ہے۔ لیکن اگر آپ کے اس کے جواب میں یہ آرگومنٹ دے کہ نہیں یار میرا ادارہ تو مسلمانوں والا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، یعنی اس کی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے، رائٹ؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی یہودی اٹھ کے کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، وہ غامدی صاحب کے ادارے کی پروٹیکشن کے لیے جو پیسے ہیں وہ مجھے دے دیں، میں نے اس طرح کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو بھی انکار کیا جائے گا، اس لیے کہ ہر اینٹی کی ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہوا کرتی ہے۔ کیوں اسلام کو آپ نے اتنا لاوارث سمجھا ہوا ہے کہ جو آدمی منہ سے اٹھ کے کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، وہ دائرہ اسلام سے بھلے وہ ختم نبوت کا منکر ہو جائے؟ یہ لوگ تو توحید کے بھی منکر ہیں۔ یہ تو مرزا قادیانی پہ عام طور پہ باتیں ہوتی ہیں نا، اس نے ختم نبوت کا انکار کیا، خود کو نبی ڈکلیئر کیا، اس نے تو خود کو خدا بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ آپ کے نزدیک کوئی آدمی خود کو خدا بنا لے، خود کو نبی بنا لے، خود کو کچھ بھی بنا لے، جتنی مرضی گستاخیاں کرے، وہ مسلمان ہی اگر رہتا ہے دین ٹیل اس کہ اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں سے ختم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔